سرکار سے وابستہ جو انسان نہیں ہے، سرکار سے وابستہ جو انسان نہیں ہے، وہ لاکھ پڑھے کلمہ مسلمان نہیں ہے۔ جس دل میں نہیں عشق شہنشاہ مدینہ، مردہ ہے وہ دل، اس میں کوئی جان نہیں ہے۔ حضرات محترم، ایک ایسے خطیب تک پہنچنے کی جسارت کر رہا ہوں، جرات کر رہا ہوں، ہمت کر رہا ہوں، جو ظلمت گدا دل میں خوف خدا عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن کر دیتے ہیں۔ اگر آیات قرآنی کی طرف متوجہ ہوں تو مسائل علم و عرفان حل ہوتے نظر آتے ہیں۔ کسی نے خوب کہا ہے کہ مزہ برسات کا چاہو تو ان آنکھوں میں آ بیٹھو، سیاہی ہے، سفیدی ہے، شفق ہے، ابر بارہ ہے۔ میں بڑے خلوص کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ خطیب ذیشان، ذی صلاحیت، ہر دل عزیز، ہزاروں کے مجمع میں سنجیدگی بخشنے والا ادیب، ایوان باطل میں زلزلہ برپا کرنے والا امیر، شہنشاہ فکر و تدبر، آبروئے سنیت، جناب حضرت مولانا کلیم الزماں صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے سامعین کو نواز دیں۔ اس شعر کے ساتھ آپ کا استقبال ہے کہ دلوں میں جستجو بڑھتی ہے اور تنویر ہوتی ہے، دلوں میں جستجو بڑھتی ہے اور تنویر ہوتی ہے، سبھی مردہ دلوں میں زندگی تحریر ہوتی ہے۔ دلائل جب یہ دیتے ہیں تو عقلیں دنگ رہتی ہیں۔ ہمارے شیخ کی کچھ اس طرح تقریر ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اپنے مرکز سے دور اگر نکل جاؤ گے، اپنے مرکز سے دور اگر نکل جاؤ گے، خاک ہو جاؤ گے اور فسانوں میں کھو جاؤ گے۔ اپنے پرچم کے رنگ کو بھلا مت دینا، اپنے پرچم کے رنگ کو بھلا مت دینا، سرخ شعلوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے، سرخ شعلوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے۔ اور تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو، تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو، بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے، بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے۔ اور ہم سفر ڈھونڈو تو نہ سہارا چاہو، ہم سفر ڈھونڈو تو نہ سہارا چاہو، ٹھوکریں کھاؤ گے خود سنبھل جاؤ گے، ٹھوکریں کھاؤ گے خود سنبھل جاؤ گے۔ اور دے رہے ہیں جو تمہیں اپنی رفاقتوں کا فریب، دے رہے ہیں جو تمہیں اپنی رفاقتوں کا فریب، ان کی تاریخ پڑھو گے تو دہل جاؤ گے، ان کی تاریخ پڑھو گے تو دہل جاؤ گے۔ اور اپنی مٹی ہی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، اپنی مٹی ہی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ اور یا رب یہ التجا ہے کرم تو اگر کرے، یا رب یہ التجا ہے کرم تو اگر کرے، وہ بات دے زباں پر جو دل پر اثر کرے۔ قابل قدر
آج کے اس عظیم الشان اجلاس کے صدر محترم، نمونہ اسلاف، ولی کامل، شیخ طریقت حضرت مولانا مفتی عبد الرحمن صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اور اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام و مشائخ اعظام اور معزز سامعین، آج کا یہ جلسہ جس کی نسبت قرآن کریم سے جڑی ہوئی ہے، تکمیل قرآن کے موقع پر آج کا یہ جلسہ منعقد ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ عزیزان محترم، دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے توریت، زبور، انجیل اور دیگر صحیفے، یہ آسمانی کتابیں ہیں جو اللہ نے نازل فرمائی، توریت، زبور، انجیل اور صحیفے، لیکن ان میں سے کسی کی بھی حفاظت کی ذمہ داری پروردگار عالم نے خود نہیں لی۔ یہ قرآن کریم ہی وہ واحد کتاب ہے جو کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے، اور جس کی حفاظت کا ذمہ پروردگار عالم نے خود لیا ہے، اور خود یہ اعلان کیا قرآن مقدس کے اندر، یہ ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کہتے کس کو ہیں؟ یہ لفظ قرآن جو ہے، اس کا خود معنی یہ بنتا ہے کہ جس کو بہت زیادہ پڑھا جائے، اور دنیا کے اندر جتنی یہ قرآن کریم یہ کتاب پڑھی جاتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دوسری کتاب نہیں پڑھی جاتی۔ دنیا کی جتنی بھی زبانیں ہیں، تمام زبانوں میں اگر کسی کتاب کا ترجمہ ہوا ہے تو وہ قرآن کریم ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں پہنچ جائیں، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ انگلینڈ ہو، چاہے وہ فرانس ہو، چاہے وہ ساؤتھ افریقہ ہو، جس ملک کی جو زبان ہے، ہر ملک کی زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ آپ کو ضرور مل جائے گا۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے، اس کی عظمت اور فضیلت دیگر کتابوں پر اس طرح سے ہے جیسے پوری کائنات پر پروردگار عالم کی ذات کو فوقیت حاصل ہے، فضیلت حاصل ہے، اسی طریقے سے دیگر کتابوں پر جو ہے وہ قرآن کریم کو فضیلت حاصل ہے۔ اور قرآن ہے کیا؟ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ الف لام میم، اللہ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ کتاب لا ریب ہے، یہ قرآن لا ریب ہے، یہ کتاب وہ کتاب ہے جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، یہ کتاب وہ کتاب ہے جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، یہ کتاب وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی کمی نہیں، جس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، یہ کتاب وہ کتاب ہے کہ جو بالکل مکمل ہے اور لا ریب ہے۔ عزیزان محترم، یہ لا ریب کب سے ہے؟ اللہ رب العزت نے اس قرآن کو لوح محفوظ پر نازل کیا، یہ جب بھی لا ریب تھی، لوح محفوظ سے اللہ نے آسمان دنیا پر اس قرآن کو نازل کیا، یہ جب بھی لا ریب تھی، اور پھر اللہ نے اس قرآن کو حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ یہ جب بھی لا ریب تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے آپ کی زبان مبارک پر آئی، یہ جب بھی لا ریب، اور پھر آپ کی زبان سے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت امیر معاویہ، ان تمام اصحاب پر جو ہے یہ قرآن کریم پہنچی، یہ جب بھی لا ریب تھی۔ اور دنیا کے اندر بڑے بڑے رائٹر آئے ہیں، بڑے بڑے مصنف آئے ہیں، بڑے بڑے مؤلف آئے ہیں، بڑی بڑی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ کتاب لکھنے کے بعد میں انہوں نے لکھا کہ کتاب میں نے لکھ دی ہے، لکھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، جب آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں اگر کوئی غلطی نظر آئے تو مجھے بتا دینا، آپ کا احسان ہوگا، آپ کا احسان ہوگا، آپ مجھے میری غلطی بتائیں گے۔ لیکن عزیزان محترم، یہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ پڑھنا بعد میں، پہلے عقیدہ بنا، یہ عقیدہ بنا کہ یہ کتاب لا ریب ہے، اس کے اندر کوئی بھی کمی نہیں ہے۔ اور قرآن ہے کیا؟ قرآن اللہ فرماتا ہے نون والقلم وما یسطرون، نون حرف مقطعات میں سے ہے، والقلم وما یسطرون، اللہ فرماتا ہے مجھے قسم ہے قلم کی اور لکھی ہوئی ان سطروں کی۔ اللہ کو سطریں لکھنی تھی، اللہ کو قرآن لکھنا تھا، اس سے پہلے اللہ نے قلم بنایا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ نے آدم کو بعد میں پیدا کیا، آدم کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے لوح محفوظ پر قرآن کریم کو مرتب فرما دیا۔ یہ اعزاز ہے قرآن کریم کا عزیزان محترم۔ اور اس طریقے سے اللہ نے پہلے جو ہے زمین کو بنایا، زمین کو بنانے کے بعد پھر اللہ نے زمین پر پہاڑ رکھے، پھر اللہ نے 7 آسمان بنائے، آسمان بنانے کے بعد میں اللہ نے عرش کو بنایا، عرش بنانے کے بعد اللہ نے ایک عرش پر کرسی رکھی، جس کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ کرسی اتنی بڑی ہے کہ زمین و آسمان کی لمبائی چوڑائی اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اللہ نے اس کرسی پر ایک تختی رکھی، ایک لوح رکھی، پھر اپنے اس قرآن کریم کو اس کے اوپر اللہ نے محفوظ کر دیا۔ قرآن کہتا ہے فی لوح محفوظ۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ قرآن سے پہلے انجیل، توریت، زبور جیسی عظیم عظیم کتابیں دنیا کے اندر آئیں، لیکن اللہ نے کسی کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا ہے۔ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، اور اللہ حافظوں کے سینے میں قرآن کو محفوظ کر کے قرآن کی حفاظت کرا رہا ہے۔ علماء کے ذریعے سے قرآن کے معنی و مطالب و تفاسیر کی حفاظت کرا رہا ہے، قراء کے ذریعے سے قرآن کے حروف کی اللہ حفاظت فرما رہا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس دنیا میں کثرت کے ساتھ میں حافظ قرآن موجود ہیں۔ بہت سے قرآن کریم کے حافظ وہ بھی ہیں کہ جن کو اللہ نے بینائی بھی عطا فرمائی ہے، اور بہت سے حافظ قرآن وہ بھی ہیں کہ جو آنکھوں کی روشنی سے معذور ہیں، اور اللہ نے ان کے سینوں میں بھی قرآن کریم کو محفوظ کر دیا ہے۔ یہ قرآن کا اعزاز ہے، یہ قرآن کا فیضان ہے میرے محترم بزرگوں، دوستو، کہ آج اگر کسی کتاب کے کثرت کے ساتھ میں پوری دنیا کے اندر حفاظ ملتے ہیں تو وہ قرآن کریم کے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے حفاظ کے لیے اعلان کیا ہے اور انعامات کی بشارتیں دی ہیں اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، ایک حافظ قرآن کو کہہ دیا جائے گا کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، جہاں سے تیری شروعات ہوگی وہاں سے تیری جنت کی ابتدا ہوگی، اور جہاں تیرا قرآن جو ہے ختم ہو جائے گا وہیں تیری جنت کی تکمیل ہو جائے گی۔ پتہ یہ چلا میرے محترم بزرگوں، دوستو، کہ اللہ کے یہاں پر حافظ قرآن کا بہت بڑا مرتبہ ہے، اور اس سے بڑا مرتبہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایک حافظ قرآن کی سفارش اللہ رب العزت جو ہے وہ 10 گناہ گاروں کے لیے قبول فرمائے گا۔ ایسے 10 گناہ گار کہ جن کو دوزخ کا حکم ہو گیا تھا، لیکن جب ایک حافظ قرآن ان کے لیے دعا کرے گا کہ اے اللہ یہ میرے خاندانی ہیں یا میرا رشتہ دار ہے، بھلے ہی وہ گناہ
گنہگار تھا، لیکن اللہ حافظ قرآن کی سفارش کرنے کی وجہ سے ان کی مغفرت فرما کر ان کو جنت عطا فرما دے گا، اور اللہ ان کے والدین کو بھی جو ہے یہ اعزاز عطا فرمائے گا کہ حشر کے میدان میں ان کے لیے جو ہے نور کے منبر بنائے جائیں گے، اور ان کے سروں پر جو ہے ایسا تاج رکھا جائے گا جس میں یاقوت اور زمرد جو ہے جڑے ہوئے ہوں گے، جن سے ایسی روشنی نکل رہی ہوگی میرے محترم بزرگوں دوستو کہ سورج اور چاند کی روشنی بھی جو ہے اس تاج کی روشنی کے سامنے پھیکی پڑ جائے گی، مانگ پڑ جائے گی۔ یہ ہے قرآن کریم کے حفاظ کا درجہ۔ آج جن کو یہ کہہ دیا جاتا ہے یہ زکوٰۃ اور صدقے کی رقم کھانے والے، یہ زکوٰۃ اور فطرے کو اکٹھا کر کے مدرسے کے اندر پڑھانے والے، میرے محترم بزرگوں دوستو آج ہم ان لوگوں کو گری ہوئی نظر سے دیکھتے ہیں، قرآن کریم کے حفاظ کو گری ہوئی نظر سے دیکھتے ہیں، قرآن کریم کی جو خدمت کر رہے ہیں ان خدام کو جو ہے ہم گری ہوئی نظر سے دیکھتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں یہ تو وہ ہیں کہ جو زکوٰۃ کھاتے ہیں، یہ تو وہ ہیں جو فطرے کی رقم اکٹھا کر کے جو ہے اپنا پیٹ پالتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو آپ کو یہ معلوم نہیں ہے یہ قرآن کے خدام ہیں اور کس کس طریقے سے جو ہے آپ ہی سے رقم لیتے ہیں اور آپ ہی کے بچوں کو پڑھا کر جو ہے قابل بنا کر امت کی ذمہ دار بنا کر جو ہے امت کا ذمہ دار بنا کر جو ہے امت کا خادم بنا کر جو ہے امت کے لیے مبلغ بنا کر جو ہے امت کا داعی بنا کر جو ہے تمہارے درمیان میں بھیج رہے ہیں، پھر ان کا مرتبہ کیا ہو جاتا ہے؟ کسی شاعر نے خوب انداز میں کہا ہے کہ تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کریں۔ یہ مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ جن کو آپ گری ہوئی نظر سے دیکھتے ہیں، یہ مدرسے کے ٹوٹے پھوٹے ٹانٹ پر پڑھنے والے اور قرآن کریم کی تعلیم کو حاصل کرنے والے جن کو آپ یہ کہہ کر نظر انداز کر دیتے ہیں ارے یہ تو وہ ہیں کہ جو ویسے ہی اپنا وقت برباد کرنے کے لیے مدرسے کے اندر جاتے ہیں، یہ آپ کی سوچ ہے، لیکن ان کا مرتبہ اللہ رب العزت کے نزدیک کتنا بلند ہے کہ جب ایک بچہ مدرسے کے اندر علم حاصل کرنے کے لیے، قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے، قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اللہ فوراً فرشتے کو حکم کرتا ہے کہ دیکھو میرا یہ معصوم سا بچہ، یہ میرا معصوم سا بندہ جو ہے، یہ میرا معصوم سا بندہ جو ہے قرآن کریم کی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے، علم کو حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا ہے، میرے لیے یہ اتنا محبوب ہے، میرے لیے یہ اتنا پیارا ہے اور اس کا درجہ اتنا بلند ہے کہ جاؤ اس کے راستے میں اپنے پر بچھا لو، یعنی پر فرشتوں کے ہوں گے، قدم اس معصوم بچے کے ہوں گے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے والوں کے رستوں میں جو ہے فرشتوں سے پر بچھوا دیتا ہے، پھر وہ بچہ اپنے گھر سے اور اپنی درسگاہ تک جو ہے فرشتوں کے پروں پہ چلتا ہوا اپنے مدرسے میں پہنچتا۔ کئی چھوٹا درجہ آپ کے نزدیک ہے، آپ شوق سے اپنے بچوں کو کالجوں میں پڑھائیے، آپ شوق سے اپنے بچوں کو ڈاکٹر اور انجینئر بنائیے، لیکن ان کو مسلمان بھی بنائیے، ان کو مسلمان بھی بنائیے۔ ہمیں تجربہ ہے، بہت دور دور جانا ہوتا ہے، سفر میں طرح طرح کے آدمی ملتے ہیں، کوئی اچھی سوچ کا آدمی ہوتا ہے، کوئی بوسیدہ ذہنیت کا معلوم ہوتا ہے، اور وہ ایسے ایسے سوال کرتے ہیں، لیکن جب ان سے سوال کیے جاتے ہیں، جب ان سے معلومات لی جاتی ہے تو پھر وہ انگشت بدندہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم تو غلطی پہ تھے، ہم تو یہی سوچتے تھے کہ ان بچوں کا مستقبل تباہ ہو رہا ہے، ان بچوں کی جو ہے زندگی برباد ہو رہی ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ایک بچہ محلے کے اندر ایسا کہ اس کے ماں باپ اس سے پریشان ہو گئے، کبھی ادھر کھیلتا ہے کبھی ادھر کھیلتا ہے، باپ نے اسکول کے اندر اس کا نام لکھوایا لیکن وہ اسکول میں بھی نہ پڑھ سکا، ماں پریشان، باپ پریشان ہو کر جو ہے وہ بچے کا ہاتھ پکڑ کر لے کر آیا اور حافظ کفیل صاحب کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ حافظ صاحب ہم تو مجبور ہو گئے، پریشان ہو گئے، اب ہم اس بچے کو آپ کے حوالے کرتے ہیں، خدارا آپ ہی جو ہے اس بچے کو پڑھا دیجئے۔ اب حافظ کفیل صاحب نے اس بچے کے اوپر محنت کرنی شروع کی، اس کا ذہن بنایا، اس کے
کے دل کے اندر جو ہے اللہ کے قرآن کی عظمت کو بٹھایا، اس کے دل کے اندر جو ہے اللہ کی عظمت کو بٹھایا، اس کے اندر جو ہے مدرسے کی عظمت کو بٹھایا، اس کے دل کے اندر جو ہے والدین کی عظمت کو بٹھایا، اب وہی بچہ حافظ کفیل صاحب کی تربیت میں جب آیا تو ایک دن وہ حافظ قرآن ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اب حافظ قرآن ہونے کے بعد میں باپ بھی خوش ہے، ماں بھی خوش ہے، رشتہ دار بھی خوش ہے۔ کیوں کہ اب اس کی زندگی کے اندر دین آ گیا ہے اور وہ بچہ اتنا لائق بن گیا ہے۔ اگر بچہ ڈاکٹر اور انجینئر بن جائے تو والدین ڈرتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر ہو گیا، ہم اگر اسے کوئی ایسی بات کہہ دیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر ہے، ہمارا بیٹا انجینئر ہے، ہمارا بیٹا جو ہے وکیل ہے، ہمارا بیٹا مالدار ہے، کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ لیکن جب بچہ حافظ ہو جاتا ہے، عالم ہو جاتا ہے، قرآن کا قاری ہو جاتا ہے تو وہ ڈرتا ہے اس بات سے کہ کہیں میری زبان سے ایسا جملہ نہ نکل جائے جس سے میرے والدین مجھ سے ناراض ہو جائیں۔ اگر میرے والدین مجھ سے ناراض ہو گئے تو پھر مجھے جنت ملنے والی نہیں ہے، اللہ مجھ سے ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ ہے قرآن کریم کی تعلیم کا فیضان، یہ ہے میرے محترم بزرگوں دوستو، جب دین زندگی کے اندر آتا ہے، جب علم زندگی کے اندر آتا ہے تو نسلوں کے اندر سدھار آتا ہے۔ ایک بچہ والدین کے حقوق کی ادائیگی کرتا ہے، ماں کی عظمت کو پہچانتا ہے، باپ کے درجے کو پہچانتا ہے۔ لیکن اگر یہی دین نہ ہو اور دنیاوی تعلیم ہو تو باپ بھی اپنے ڈاکٹر بیٹے سے بات کرتا ہوا ڈرتا ہے۔ بتائیے، تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا احسان اور فضل ہے کہ اس نے ہمیں قرآن کریم جیسی کتاب عطا فرمائی اور ہمارے بچے، معصوم بچے قرآن کریم کی حفاظت کے لیے اپنے سینے میں قرآن کریم کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے مزید کرم ہے۔ ہر آدمی کے سینے میں جو ہے قرآن کو محفوظ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ انتخاب فرماتا ہے کیونکہ اللہ نے جو ہے قرآن کو دنیا میں نازل کرنے سے پہلے ہر چیز کا انتخاب فرمایا۔ قرآن کس کو دی جائے گی؟ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا۔ شہر کون سا ہوگا جس میں قرآن کی ابتدا ہوگی، نازل ہوگا؟ مکہ مکرمہ کا انتخاب کیا۔ زمانہ کون سا ہوگا؟ اس کا بھی اللہ نے انتخاب کیا۔ خاندان کون سا ہوگا؟ اس کا بھی اللہ نے جو ہے انتخاب کیا۔ قرآن نے بباغ دہل یہ اعلان کر دیا۔ شہر کون سا جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اللہ قسم کھا رہا ہے، والتین، مجھے تین کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، مجھے جو ہے کوہ سینین کی قسم۔ یہ تین قسم کھانے کے بعد میں اللہ فرماتا ہے والتین والزیتون والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، کہ یہ شہر مکہ امن والا شہر ہے، یہ شانتی کا شہر ہے، یہ امن والا شہر ہے۔ اللہ نے مکہ کو جو حق کا انتخاب فرمایا، پھر اللہ نے زمانے کا انتخاب فرمایا، پھر اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شب اسرا میں تمام نبیوں کا امام بنا، تو پتہ یہ چلا میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ نے قرآن کریم کی عظمت اور قرآن کریم کے لیے جو ہے ہر چیز کا انتخاب کیا۔ اسی طریقے سے اگر مدرسے کے اندر 100 بچے حفظ قرآن کے لیے بیٹھیں گے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ 100 کے 100 حافظ قرآن ہو جائیں، ان میں سے بھی جو ہے انتخاب ہوتا ہے کہ کس بچے کے سینے میں پورا قرآن جو ہے اللہ محفوظ کرے گا۔ تو یہ خوشی کی بات ہے، الحمدللہ ہمارے حضرت حافظ حنیف صاحب کا پوتا جو ہے وہ حافظ قرآن ہوا ہے، اور اللہ نے اس خاندان کو جو ہے یہ سعادت بخشی ہے کہ کثرت کے ساتھ میں اس خاندان کے اندر جو ہے حفاظ موجود ہیں، قرآن کریم کے خدام موجود ہیں، قرآن کریم کی خدمت کرنے والے موجود ہیں۔ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، آج ہمارے گھروں میں قرآن رکھا رہتا ہے، ہم قرآن کی روز تلاوت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور غیر لوگ جو ہیں وہ قرآن کو پڑھ رہے ہیں اور قرآن کے ترجمے کو پڑھ رہے ہیں، اور پڑھنے کے بعد میں جو ہے وہ اس سے نصیحت بھی حاصل کر رہے ہیں۔ کئی سال پہلے کی بات ہے، میرے ایک دوست جو امریکہ کے اندر رہتے ہیں، انہوں نے خود میرے سے یہ واقعہ بیان کیا کہ امریکہ کے اندر کوئی سا دن ایسا نہیں جاتا
جس دن کوئی گورا اسلام قبول نہ کر رہا ہو اور وہ اپنے گھروں میں قرآن لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں، قرآن کو سمجھ رہے ہیں، سمجھنے کے بعد میں پھر وہ مسجد میں آتے ہیں، امام صاحب سے سوال و جواب کرتے ہیں، اسلام سے متاثر ہو جاتے ہیں اور کلمہ شہادت پڑھ کر جو ہے وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں، اب آپ اندازہ لگائیں کہ آپ نے احتساب کیا کہ ہم قرآن کتنا پڑھ رہے ہیں۔ اگر قرآن پڑھتے بھی ہیں تو قرآن کا ترجمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں آپ قرآن پڑھیں تو قرآن کا ترجمہ ضرور پڑھیں۔ جب آپ قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ نے اس آیت کے اندر کس چیز کی بشارت دی ہے، اللہ نے اس آیت میں کس چیز سے ڈرایا ہے، کس چیز کا وعدہ کیا ہے۔ اور جب آپ قرآن کا ترجمہ ہی نہیں پڑھیں گے تو بتاؤ پھر قرآن کو آپ کیسے سمجھ پائیں گے؟ اس لیے قرآن کو پڑھنا ضروری اور قرآن کے ساتھ ساتھ میں اس کا ترجمہ بھی پڑھنے کی کوشش کیجئے گا۔ آج ہم ایسا نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہوتا کیا ہے، آج ہم نے قرآن کو ایسا سمجھ لیا ہے کہ گھر کے اندر اگر اماں بوڑھی ہو گئی ہے اور بیماری ہو گئی ہے اور وہ بیماری کچھ زیادہ بڑھ گئی ہے اور اماں بے ہوش ہو گئی ہیں تو فوراً سورہ یاسین کی تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا ہے کہ سورہ یاسین کی برکت سے روح نکلنے میں آسانی ہو جائے۔ ہاں، سورہ یاسین پڑھنے سے روح کے نکلنے میں آسانی ہوتی ہے، لیکن میرے محترم بزرگوں دوستو، ایک چیز اور یاد رکھو، قرآن کسی کی زندگی لینے کے لیے نہیں آیا ہے، قرآن تو زندگی دینے کے لیے آیا ہے۔ قرآن نے تو سسکتی ہوئی انسانیت کو درس انسانی دیا ہے، قرآن نے تو سسکتی ہوئی زندگی کو زندگی عطا کی ہے۔ قرآن تو وہ ہے کہ جس نے بھٹکے ہوئے کو جو ہے راستہ دکھلایا ہے۔ آج قرآن ہمارے سامنے موجود ہے لیکن ہم قرآن سے ہدایت لینے کے لیے تیار نہیں، ہم قرآن سے جو ہے راستہ معلوم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اب بتاؤ اس میں کس کی کمی ہے؟ دنیا کے اندر اگر کوئی کتاب جیسا کہ اللہ نے نازل کی، اگر اسی حالت میں کوئی کتاب موجود ہے تو وہ قرآن کریم ہے۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ نے ایک واقعہ بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت میں امریکہ کے اندر سروس کے وقت تھا اور امریکہ کے اندر رہتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بہت سارے مذاہب کے لوگوں نے مل کر جو ہے ایک کانفرنس کی، اس میں یہودی بھی تھے، اس میں عیسائی بھی تھے اور اس میں ہندوازم کے لوگ بھی تھے اور مسلمانوں کو بھی جو ہے اس میں شامل کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ میں بھی اس میں پہنچا۔ اب ہر ایک آدمی نے، یعنی پہلے یہودی پادری کھڑا ہوتا ہے، اس نے توریت کی عظمت، توریت کی فضیلت اور اپنے یہودی مذاہب کے اس نے فضائل کو بیان کیا اور کہا کہ دنیا کے اندر اگر کوئی کتاب برحق ہے، دنیا کے اندر اگر کوئی مذہب سچا ہے، دنیا کے اندر اگر کوئی مذہب موجود ہے تو وہ یہودی مذہب ہے۔ اس کے بعد میں عیسائی مذہب کا پادری کھڑا ہوتا ہے، اس نے توریت، اس نے انجیل اور عیسائی مذہب کی حقانیت کو بیان کیا۔ پھر اس کے بعد میں جو ہے ہندوازم کا جو ہے پادری کھڑا ہوتا ہے، اس نے بھی اپنے مذہب کی حقانیت کو بیان کیا۔ پھر اسی طریقے سے اور دیگر مذاہب کے لوگ کھڑے ہوتے رہے۔ مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی کہتے ہیں کہ جب یہ تمام کے تمام لوگوں نے اپنے اپنے مذہب کی کتابوں کی اور اپنے اپنے مذہب کی صداقت اور حقانیت کو بیان کیا، اس کے بعد میں جب میری باری آتی ہے، میرا نمبر آیا تو میں کھڑا ہوا اور میں نے ہر ایک سے معلوم کیا، یعنی یہودی پادری سے میں نے معلوم کیا کہ آپ نے کہا کہ توریت جو ہے وہ دنیا کی واحد کتاب ہے کہ جو اپنی حیت پر موجود ہے اور بالکل سچی کتاب ہے اور اپنی حالت پر موجود ہے، اور اس دنیا کے اندر اگر کوئی مذہب صحیح ہے تو وہ یہودی مذہب ہے۔ تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ توریت کو اللہ نے عبرانی زبان میں نازل کیا تھا، آپ مجھے جو ہے عبرانی زبان کا کوئی نسخہ دیجئے تاکہ میں سمجھ جاؤں۔ اب جب یہ کہا گیا تو اس نے اپنی گردن کو جھکا لیا، کیونکہ آج توریت جو ہے وہ ہبرو زبان میں تو ہے لیکن عبرانی زبان میں موجود نہیں ہے، اور علماء یہود نے اپنی مرضی کے مطابق جو ہے توریت کے اندر جو ہے قطر بانٹ کر کے جو ہے اس کو ایک طرف کر دیا اور اپنی مرضی کے مطابق اس کے اندر جو ہے چیزیں داخل کر کے اور اپنے ماننے والوں کے سامنے اس توریت کو انہوں نے پیش کیا۔ اب وہ بھی جب یہ کہا گیا تو وہ کتاب پیش کرنے سے قاصر ہو گیا۔ پھر
عیسائی پادری سے کہا گیا تو اس نے بھی کہا، اس نے بائبل کو پیش کیا، کہا کہ بائبل جو ہے وہ تو انگلش میں ہے اور ہمیں چاہیے عبرانی زبان میں، کیونکہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو جو تو انجیل دی تھی وہ عبرانی زبان میں تھی، اور یہ تو جو ہے اس کا ترجمہ ہے اور ترجمہ بھی ٹھیک نہیں ہے اور یہ انگلش زبان میں ہے۔ بہرحال کوئی بھی وہاں جتنے بھی مذہب کے ماننے والے تھے، کوئی بھی اپنی صحیح کتاب اور اپنے مذہب کی صداقت کو پھر ٹھیک سے بیان نہ کر سکا۔ پھر حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی کہتے ہیں کہ اٹھاؤ آپ قرآن کریم کو، کہ اللہ نے مکہ کے اندر قرآن کریم کو نازل کیا اور جب سے لے کے آج تک قرآن کریم جو ہے اپنی حیت پر موجود، زبر زیر ایک حرف اور ایک نقطے کی بھی جو ہے کمی بیشی نہیں ہے۔ پھر حضرت نے جو ہے سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کری، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ وہاں پر جتنے بھی لوگ تھے وہ گردن جھکا کر بیٹھ گئے اور ایک زبان ہو کر کہتے ہیں کہ آپ صحیح کہتے ہیں کہ اس وقت اگر دنیا کے اندر کوئی کتاب آسمانی اپنی حالت میں موجود ہے تو وہ قرآن کریم ہے، اور اگر کوئی مذہب برحق ہے تو وہ اسلام مذہب ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، پتہ یہ چلا کہ اسلام اور قرآن کی صداقت کے ڈنکے اور دنیا کے ہر ایوان میں بجتے ہیں، چاہے وہ امریکہ کا پارلیمنٹ ہو، چاہے وہ UK کا ہو، چاہے وہ فرانس کا ہو، چاہے وہ دنیا کا کوئی سا بھی پارلیمنٹ ہو، قرآن کی حقانیت کو جو ہے ہر جگہ تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی نے سنایا۔ وہ کہتے ہیں کہ جس وقت میں دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے اندر میں پڑھایا کرتا تھا، اسی دوران جو ہے ایک ڈیلیگیشن، ایک وفد جو ہے وہ انگلینڈ سے آتا ہے، یعنی جس میں انگریز لوگ تھے، اور اس میں جو ہے خواتین بھی تھی، عورتیں بھی تھی۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی کے پاس میں جب وہ وفد پہنچتا ہے، جب وہ ڈیلیگیشن پہنچتا ہے تو مولانا نے کہا، مولانا کہتے ہیں کہ مولانا علی میاں نے مجھ سے کہا کہ آپ جائیے اور ان کو ندوہ کی سیر کرائیے۔ مولانا سجاد نعمانی کہتے ہیں کہ میں نے ان کو ندوہ کا دارالمطالعہ بھی دکھایا، اور میں نے دارالکتاب بھی دکھایا، کتب خانہ بھی دکھایا، درسگاہیں بھی دکھائی، مسجدیں بھی دکھائی، پورا ندوہ میں ان کو دکھاتا رہا، گھماتا رہا۔ آخر میں ان کو میں مسجد کے تہخانے کے اندر لے کر پہنچا، کیونکہ اس وقت جو ہے ندوہ کے میں جو ہے وہ حفظ کی درسگاہیں جو لگا کرتی تھی، یعنی جو بچے قرآن کریم کا حفظ کیا کرتے تھے، حفظ کی درسگاہیں جو ہیں وہ مسجد کے تہخانے کے اندر لگا کرتی تھی۔ عزیزان محترم توجہ میری طرف رکھیے گا، مولانا کہتے ہیں کہ جس وقت میں اس ڈیلیگیشن کو لے کر اس وفد کو مسجد کے تہخانے کے اندر لے کر پہنچا، اور وہاں پر انہوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن کریم پڑھتے ہوئے دیکھا، تو ڈیلیگیشن میں کی ایک لیڈیز نے، ایک عورت نے، ایک خاتون نے ان بچوں کو پڑھتے ہوئے دیکھ کر بڑے ہی تعجب کے ساتھ میں کہا آئی سی۔ مولانا کہتے ہیں کہ جس وقت اس نے یہ انگلش ورڈ استعمال کیا، میں اس کے پاس میں آیا اور کہا کہ مادام آپ نے جو ہے یہ آئی سی لفظ کیوں استعمال کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ ٹال مٹول کرنے لگی۔ پھر مولانا کہتے ہیں میرا اصرار بڑھتا گیا، پھر مجبور ہو کر اس نے کہا کہ میں نے اس لیے کہا کہ ہم نے اپنی تاریخ پڑھی ہے کہ عیسائی دنیا ہمیشہ قرآن کی اور مسلمانوں کی مخالفت کرتی رہی ہے، اور قرآن کے اندر ترمیم کرنے کی بہت زیادہ کوشش کی گئی ہے، قرآن کے خلاف بہت سارے پمفلٹ اور کتابچے بھی شائع کیے گئے ہیں، قرآن کی حالت کو بگاڑنے کے لیے حروف کو بھی نکال کر اور مسلمانوں کے درمیان میں ایسے قرآن پیش کیے گئے ہیں، لیکن آج تک ہمیں جو ہے کامیابی نہیں مل سکی۔ اس کی وجہ کیا تھی میری سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن آج ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ کر میری سمجھ میں آ گیا ہے کہ قرآن کے خلاف ہم نے جو سازشیں کی، ہم نے قرآن کے اندر جو ہے حروف کو ہٹا کر اور دوسرے حرف ڈال کر مسلمانوں کے درمیان میں قرآن کو پہنچایا، اس میں ہمیں کامیابی کیوں نہیں ملی؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کرے ہوئے ہیں۔ جب یہ بچے حافظ قرآن ہیں تو ہماری تمام کی تمام کوششیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ آج یہ بات جو ہے ہماری سمجھ میں آ گئی۔
تو پتہ یہ چلا میرے محترم بزرگوں دوستو، جن بچوں کو آپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ مدرسے میں پڑھیں گے تو ان کی زندگی برباد ہو رہی ہے، ان کا مستقبل برباد ہو رہا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے یہ قرآن کے محافظ ہیں، یہ دین کے محافظ ہیں، یہ وہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، اور یہ وہ ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر یعنی مدارس اسلامیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ہوتے ہیں، نبی کے گھر میں رہنے والے، نبی کے مہمان اور قرآن کریم کے محافظ، دین کے محافظ، یہ آپ کے معصوم بن جاتے ہیں، آپ کے معصوم بچے جو ہیں یہ اسلام کے محافظ بن جاتے ہیں۔ کہ آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے کہ آپ اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں، اس لیے غیروں نے اس بات کو سمجھا ہے، اور غیر اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ مسلمانوں کے بچے جب تک مدرسوں کے اندر پڑھتے رہیں گے، مسلمانوں کے درمیان میں جب تک یہ مدارس اسلامیہ رہیں گے اور ان مدارس اسلامیہ میں پڑھانے والے قرآن کے خدام موجود رہیں گے، یہ قرآن کی خدمت کرنے والے رہیں گے، مسلمانوں کے عقائد کو مجروح نہیں کیا جا سکتا، اسلام کی عظمت کو مسلمانوں کے دلوں میں سے نہیں نکالا جا سکتا، قرآن کی عظمت کو جو ہے وہ مسلمانوں کے دلوں میں سے نہیں نکالا جا سکتا۔ اس لیے انہوں نے بین الاقوامی سطح پر جو ہے یہ کہنا شروع کر دیا کہ مدارس اسلامیہ جو ہیں یہ دہشت گردی کے اڈے ہیں، اور مدارس اسلامیہ میں پڑھانے والے جو ہیں یہ دہشت گرد ہیں، اور مدرسے میں پڑھنے والے جو ہیں یہ وہ ہیں کہ جن کو دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہے، تاکہ ہر آدمی مدرسوں سے خوف کھانے لگے، ہر آدمی مدرسوں میں پڑھانے سے خوف کھانے لگے، اور اپنے بچوں کو مدرسے کے اندر جو ہے پڑھنے کے لیے نہ بھیجے، اور ہر آدمی اپنے دل کے اندر یہ بات لے کر بیٹھ جائے کہ مدرسے کے اندر اگر بچے جائیں گے تو ان کا مستقبل جو ہے محفوظ نہیں رہے گا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یاد رکھو یہ بہت بڑی سازش ہے، اور مسلمانوں کو قرآن سے اور اسلام سے دور کرنے کی سازش ہے، اس کو سمجھنا ہوگا۔ اس لیے جو ہے ہم اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم زیادہ سے زیادہ دلائیں، ہم اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کے حافظ بنائیں، ہم اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ جو ہے قرآن کی خدمت کرنے کے لیے تیار کریں، کیونکہ قرآن ہمارے درمیان میں ہے۔ تو یاد رکھو مسلمانوں، ہم زندہ ہیں، ہمارا وجود زندہ ہے، مدارس اسلامیہ اگر موجود ہے تو مسلمان محفوظ ہے، کیونکہ مدارس اسلامیہ کا کردار امت مسلمہ کے درمیان ایسا ہے جیسا کہ ریڑھ کی ہڈی انسان کے اندر ہوتی ہے، اگر ریڑھ کی ہڈی ٹھیک ہے تو وہ انسان چل سکتا ہے، اٹھ سکتا ہے، سارے کام کر سکتا ہے، اور اگر اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے تو ظاہر سی بات ہے جسم تو رہے گا لیکن نہ وہ کھڑا ہو سکتا ہے نہ وہ چل سکتا ہے۔ اسی لیے اگر یہ مدارس اسلامیہ ہمارے درمیان میں رہیں اور ہم ان کی حفاظت کرتے رہیں تو میرے محترم بزرگوں دوستو ہمارا معاشرہ صحیح رہے گا، ہمارا معاشرہ محفوظ رہے گا، ہمارے عقیدے محفوظ رہیں گے، ختم نبوت محفوظ رہے گی، ناموس رسالت محفوظ رہے گی۔ اور اگر ہم نے مدارس اسلامیہ کو ختم کر دیا، مدارس اسلامیہ کی مخالفت پر اتارو ہو گئے، تو یاد رکھو قرآن کی تعلیم ہمارے گھروں سے نکل جائے گی۔ یہ ہر سال جو قرآن کے حفاظ تیار ہوتے ہیں، پھر یہ جماعت حفاظ کی تیار نہیں ہوگی۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ہر سال جو ہمارے گھروں کے اندر اور بچے حافظ ہو کر آتے ہیں، ہم اس سے بھی محروم ہو جائیں گے، اور ہماری مسجدیں جو ہیں وہ حفاظ سے محروم ہو جائیں گی، اور دشمن چاہتا یہی ہے۔ آپ تو یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ جو اب ہو رہا ہے یہ کل پرسوں کی بات ہے، نہیں مسلمانوں، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جب بھی کوئی سازش رچی جاتی ہے، جب بھی کوئی پلان یا کوئی پلاننگ ہوتی ہے تو وہ 1 سال 2 سال سے نہیں بلکہ کئی سو سال پہلے اس پلان کو تیار کر کے پھر اس کے اوپر محنت کی جاتی ہے۔ اس واقعے کو سنا کر میں اپنی بات کو تمام کر دوں گا، کیونکہ وقت اجازت نہیں دیتا ہے کہ بات کو اور طول کیا جائے۔ سن 1852 کا زمانہ ہے، اور ہمارے اس ہندوستان کے اوپر 70% سے زیادہ انگریزی حکومت کا قبضہ ہو چکا ہے۔ سن 1852 کا زمانہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے اس وقت ہمارے ہندوستان کے اندر جو ہے کون سیاستداں موجود تھے جو انگلینڈ سے آئے ہوئے تھے؟ ڈاکٹر W. ہینڈر، ڈاکٹر لارڈ میکن،
نکالے اور ڈاکٹر سر مورو ولیم وغیرہ جو تھے یہ لوگ ہندوستان کے اندر موجود تھے، اور انگریزی حکومت کا وہ دور تھا کہ برطانیہ کی حکومت دنیا کے 80% حصے پر جو ہے قابض ہو چکی تھی، اور ان کا یہ نعرہ تھا کہ ہماری حکومت اتنی بڑی حکومت ہے کہ ہماری حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا ہے، اگر ہندوستان میں غروب ہوگا تو انگلینڈ میں طلوع رہتا ہے، انگلینڈ میں اگر غروب ہوگا تو افریقہ کے اندر سورج نکلا ہوا ہوتا ہے، ان کا یہ نعرہ تھا۔ بہرحال یہ اتنی بڑی حکومت جس کا خواب یہی تھا کہ پوری دنیا پر ہماری حکمرانی ہو، پوری دنیا پر جو ہے ہماری حکومت ہو، لیکن ان کو دوام حاصل نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے سن 1852 میں جو ہے حکومت برطانیہ کے وزیر اعظم نے اپنی حکومت کے تمام بڑے بڑے وزراء اور بڑے بڑے گورنروں کو جو ہے وہ انگلینڈ کے اندر بلایا، اور جو ان کا پارلیمنٹ ہاؤس مانچسٹر کے اندر تھا، جب وہ سب کے سب جمع ہو گئے، ہندوستان سے بھی ڈاکٹر لارڈ میکالے اور ڈاکٹر ڈبلیو ہینڈر اور ڈاکٹر ولیم سرمور وغیرہ یہ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اب وزیر اعظم نے ایک کتاب اپنے اندر لے رکھی ہے، اور ایوان پارلیمنٹ کے اندر کبھی ادھر سے گزرتا ہے کبھی ادھر سے، یعنی بڑی بدحواسی کے عالم میں وہ چکر پر چکر لگا رہا ہے۔ پھر جب دیکھا کہ سارے کے سارے جمع ہو جاتے ہیں تو اس نے اپنے تمام کے تمام وزراء سے معلوم کیا کہ بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ عزیزان محترم توجہ رکھنا، جب وزراء نے اس کی زبان سے یہ سنا تو سب ایک زبان ہو کر کہتے ہیں کہ وزیر اعظم یہ آپ نے حکومت برطانیہ کے لیے کوئی کتاب مرتب کی ہے کہ جس میں حکومت برطانیہ کو دوام اور استحکام ہو، تاکہ حکومت برطانیہ اور آگے بڑھے اور پوری دنیا کے اوپر جو ہے ہماری حکمرانی ہو جائے۔ جب تمام کے تمام وزراء نے یہ بات کہی تو وزیر اعظم کو غصہ آیا، اور اس نے اس کتاب کو اتنی زور سے زمین پر پٹک کر مارا کہ اس کے نسخے بھی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، اور پھر اپنے جوتوں سے ان کو مسلنے لگتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ تمہیں معلوم نہیں ہے یہ کون سی کتاب ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں یہ مسلمانوں کا قرآن ہے، یہ مسلمانوں کا قرآن ہے، اور تم یہ کہتے ہو کہ میں نے کچھ ایسی کتاب لکھی ہوگی کہ جس سے حکومت برطانیہ کو دوام حاصل ہو۔ میں یہ کہتا ہوں جب تک یہ مسلمانوں کی کتاب مسلمانوں کے درمیان میں رہے گی ہماری حکومت کو استحکام نہیں مل سکتا، ہماری حکومت کو دوام نہیں مل سکتا۔ یہ تو کہتی ہے کہ اللہ کے جتنے بھی باقی ہیں ان کی طاقت منتشر ہو جائے گی۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، پھر وہ وزیر اعظم کہتا ہے میں نے جو تمہیں یہاں بلایا ہے، بلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ایسا لائحہ عمل تیار کرنا ہے کہ جس سے ہماری حکومت کو دوام حاصل ہو، اور اس وقت دنیا کے اندر سب سے زیادہ مسلمان اگر کسی ملک میں ہیں تو وہ ہندوستان کے اندر ہیں۔ اگر ہندوستان کے مسلمان ہمارے قبضے میں آ جاتے ہیں تو پوری دنیا کے مسلمانوں پر ہمارا قبضہ ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں ہندوستان کے مسلمانوں کو قبضے میں کرنے کے لیے ایک ایسا لائحہ عمل تیار کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ تمام ہندوستانی مسلمانوں کو ہم قبضہ کر لیں۔ اس کے لیے بتاؤ کیا 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 جائے؟ سب نے اپنی گردنیں جھکا لی۔ پھر اس کے بعد میں ڈاکٹر لارڈ میکالے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ وزیر اعظم میرے ذہن کے اندر چند تجویزیں ہیں، میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر وہ آپ کو اچھے لگے تو آپ جو ہے ان کو قبول کر سکتے ہیں، اور نہیں ہے تو آپ اس کو نظر انداز کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر لارڈ میکالے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ سب سے پہلی میرے ذہن میں جو تجویز ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے جو مدارس اسلامیہ ہیں ان مدرسوں کو چلانے کے لیے آمدنی کے طور پر ایک ایک مدرسے کو کئی گاؤں وقف کر دیے گئے ہیں، جاگیریں دی گئی ہیں، ان کی آمدنی آتی ہے اور اس آمدنی سے مدرسوں کے اخراجات اٹھتے ہیں۔ تو لہٰذا میری پہلی تجویز یہ ہے کہ تمام کے تمام مدارس اسلامیہ کو جو جاگیریں دی گئی ہیں وہ جاگیریں ضبط کر لی جائیں۔ جب آمدنی کا ذریعہ ختم ہو جائے گا تو کوئی نہ مدرسے میں پڑھے گا اور نہ مدرسے میں کوئی پڑھانے کے لیے آئے گا۔ مسلمانوں بتاؤ یہ پہلی اس کی تجویز جو تھی کتنی خطرناک تھی۔
دوسری تجویز اس نے پیش کی کہ مدرسوں میں پڑھنے کے بعد میں جو سرکاری نوکریوں پر چلے جاتے ہیں تو لہٰذا یہ اعلان کر دیا جائے جو مدرسوں کے اندر پڑھیں گے ان کو سرکاری نوکری نہیں ملے گی، بلکہ جو ہمارے اسکولوں کے اندر تعلیم حاصل کریں گے تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں ان کو نوکری ملے گی۔ تو ظاہر سی بات ہے مسلمان سرکاری نوکری کے لالچ میں اپنے بچوں کو مدارس اسلامیہ سے ہٹائیں گے اور ہمارے کانوینٹ اسکولوں میں اور جو ہم نے انگریزی پیٹرن پر اپنے اسکول قائم کیے ہیں ان میں اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے بھیجیں گے۔ بتاؤ مسلمانوں یہ دوسری تجویز بھی جو ہے کتنی خطرناک تھی۔ کون سی سن میں تجویزیں پیش کی جا رہی ہیں؟ سن 1852 میں پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ تیسری تجویز پیش کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کو جو ہے مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے بچوں کو جو دین اور ان کے عقائد اور قرآن کی تعلیم دینے دلانے والے ہیں یہ ان کے علماء کرام ہیں، تو یہ چاہیے کہ ہندوستان سے جو ہے ان علماء کرام کے وجود کو ختم کر دیا جائے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو اب بتائیے تیسری تجویز بھی کتنی خطرناک، اور چوتھی تجویز ڈاکٹر لارڈ میکالے نے یہ دی کہ قرآن کریم کے نسخوں کو ہندوستان سے ختم کر دیا جائے، نہ قرآن رہے گی، نہ کوئی پڑھانے والا رہے گا، نہ پڑھنے والا رہے گا۔ یہ چار تجویزیں ڈاکٹر لارڈ میکالے نے جو ہے سن 1852 میں دی اور پھر سن 1852 سے لے کر سن 1880 تک باقاعدہ ان چاروں تجویزوں کے اوپر عمل کیا گیا، یعنی مدارس اسلامیہ کی جو جاگیریں تھی ان کو ضبط کر لیا گیا، مدارس اسلامیہ کے اوپر بلڈوزر پھرا دیا گیا، اور جو حکومت کا الحاق تھا سرکاری نوکری دینے کا اس کو بھی ختم کر دیا گیا، علماء کرام کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا، 52,500 علماء کرام کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا، 14,500 علماء کرام کو جزیرہ نکوبار انڈومان اتار دیا گیا، اور نہ جانے کتنے اکابرین جو ہے راتوں رات کوئی سماترا، کوئی مکہ، کوئی اور کسی ملک میں ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے، اور یہاں تک کہ چوتھی تجویز کے اوپر بھی عمل ہوا کہ 3 لاکھ سے زیادہ قرآن کریم کے نسخوں کو نظر آتش کر دیا گیا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو پھر ہمارے اس ملک کی حالت یہ ہو گئی کہ جنازہ سامنے رکھا ہوا تھا، کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا نہ تھا، مسجد تھی کوئی اذان دینے والا نہ تھا، منبر تھا کوئی خطبہ دینے والا نہ تھا، درسگاہ تھی کوئی قال اللہ وقال رسول کی صدائے بلند کرنے والا نہ تھا۔ یہ حالات ہمارے اس ملک میں ہوئے اور باقاعدہ اس کے اوپر عمل ہوتا رہا، لیکن جب یہ ارتداد بڑھتا گیا اور انگریزی پادری نے یہ اعلان کر دیا کہ ہمیں ہندوستان کے اندر ایک ایسی نسل تیار کرنی ہے کہ جو حسب نسب کے اعتبار سے ہندوستانی ہو لیکن نظریات کے اعتبار سے جو ہے وہ انگریزی ہو، تو ایک کمزور جسم کا مالک حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی نے یہ کہہ کر اعلان کیا کہ ہمیں بھی ہندوستان کے اندر ایک ایسی نسل تیار کرنی ہے جو حسب نسب کے اعتبار سے ہندوستانی ہو لیکن عقائد و نظریات کے اعتبار سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شیدائی ہو، عاشق ہو اور ان کے اوپر فدا ہونے والی ہو۔ سن 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی جاتی ہے، پھر دارالعلوم دیوبند قائم ہونے کے بعد جگہ جگہ دارالعلوم کی شاخیں اور دارالعلوم کے طرز پر مدارس اسلامیہ قائم ہوئے۔ آج الحمدللہ ہمارے اس ملک پر 190 سال جو ہے انگریزوں نے حکومت کی ہے، 100 سال تو 70% پر اور 90 سال پورے ہندوستان پر، لیکن جب ہمارا ملک آزاد ہو جاتا ہے پھر جب سے دارالعلوم دیوبند قائم ہوا پھر اس کے بعد سے دیکھیے ہمارے مدارس اسلامیہ کے اندر جو ہے قرآن کے خدام موجود، اور ہمارے اس وقت کے اجداد نے اپنے ان مدرسوں کو چندے کے اوپر قائم کیا اور یہ کہا کہ جب تک ہم چندہ اپنے مدرسوں کو دیتے رہیں گے ہمارے مدرسے چلتے رہیں گے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو آج اسی چندوں پر یہ نظام چل رہا ہے کہ آج ان مدرسوں نے ہمیں عالم دیے، مفتی دیے، حفاظ دیے، قرہ دیے، کیا کیا نہیں دیے ان مدارس اسلامیہ نے اس امت کو۔ آج یہ آپ اپنے بھاگ والے میں
3 مسجدیں ایک ساتھ تعمیر کرائیے، اور جس وقت وہ مسجد تعمیر ہو جائیں آپ اعلان نکالیے ہمیں امام کی ضرورت ہے، اعلان نکالنے کی دیر ہوگی، امام کے پہنچنے کی دیر نہیں ہوگی۔ یہ فیض ہے ان مدارس اسلامیہ کا، تو اس لیے آپ اپنے مدرسوں سے محبت کیجئے، قرآن کے خدام سے محبت کیجئے، قرآن کے حفاظ سے محبت کیجئے۔ آج وقت پھر کروٹ لے رہا ہے، دشمن پھر وہی چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے جو ہے مدارس اسلامیہ کی عظمت ختم ہو جائے، حفاظ کی عظمت ختم ہو جائے، علماء کی عظمت ختم ہو جائے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری نسلوں میں دین رہے، ہماری نسلیں دین کی داعی رہے، ہماری نسلوں میں حفاظ تیار ہوتے رہیں، تو اس کے لیے آپ کو علماء سے مضبوطی کے ساتھ جو ہے اپنا رشتہ قائم کرنا ہوگا، قرآن سے وابستگی اختیار کرنی ہوگی، اور قرآن کے خدام سے جو ہے آپ کو محبت کرنی ہوگی۔ یہی آج کے اس جلسے کا پیغام ہے، یہی آج کے اس تکمیل اجلاس کا مقصد ہے، تاکہ ہمارے دلوں کے اندر جو ہے قرآن کی عظمت جاگے اور ہم قرآن سے زیادہ فیض حاصل کریں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔